روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہو، تمہارے درجات کی بلندی کا باعث ہو، تمہارے لیے سونا چاندی راہ خدا خرچ کرنے سے افضل ہو، بلکہ میدان کارزاز میں دشمنوں کی گردنیں اڑانے اور شہید ہونے سے بھی بہتر ہو۔ سن لو، وہ عمل اللہ رب العزت کا ذکر ہے، یعنی ذکر الہی ہے۔ مشکل ترین اعمال، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت ترین اعمال 3 ہیں: بندے کا اپنے آپ سے انصاف کرنا، مالی طور پہ مسلمانوں کی غم خواری کرنا، نمبر 3 اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ دیر آر دا بہت مشکل ترین عمل بتائے گئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اب افضل عمل، حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب روح پرواز کر رہی ہو اس وقت ذکر الہی تیری زبان رطب اللسان ہو۔ واہ واہ، آمین کہیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جرو قبض ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے معمور رکھے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا وہ۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، جو شخص دنیاوی گفتگو سے مانوس ہو لیکن ذکر الہی سے مانوس نہ ہو، ایسے شخص کا عمل قلیل، آنکھیں تاریک اور زندگی بیکار۔ یعنی ذکر الہی سے جو مانوس نہیں، اللہ اکبر۔ ہم تو آج کل دنیا کے ذکروں میں رہتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، پھر بیٹھ کے کوئی ذکر کریں تو اللہ معاف کر دے، آگے کی گفتگو وہ تو ہمارا وتیرہ ہی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی ایمان کا علم، فلیگ، جھنڈا ہے، منافقت سے بیزاری ہے، شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے اور جہنم سے دوری کا اسباب ہے۔ 5 امور کی تاکید کی گئی، بڑی تفصیل ہے یہ گفتگو، خیر ہم شارٹ کرتے ہیں۔ 5 امور کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو 5 امور کا مثال کے ذریعے حکم دیجیے۔ نمبر 1، شرک نہ کریں، نمبر 2، نماز ادا کریں، نمبر 3، روزے رکھیں، نمبر 4، صدقہ دیں، نمبر 5، ذکر الہی میں رطب اللسان رہیں، زبان ہر وقت ذکر پاک میں رہے۔ اب شرک، آپ سمجھتے ہیں شرک نہ کریں کہ حکم الہی ہوا، بنی اسرائیل کو حکم دے دو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اس کی مثال واضح بتائے گی کہ شرک میں اللہ کو کسی بھی عبادت میں شامل کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں شرک سے بچائے۔ اب دوسرا بتایا، نماز ادا کریں، نماز کا حکم دو، مثال کے طور پہ اس کا حکم واضح کر دو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، نماز کی مثال اس شخص کی سی ہے جو شخص بادشاہ کے حضور حاضری کی اجازت مانگے، جب اجازت مل جائے بادشاہ اس کی فریاد سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ بھی ہو جائے اور اس کی حاجات پوری کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ ایسے میں فریادی بادشاہ کی طرف نہ دیکھے، توجہ نہ دے اور ادھر ادھر دائیں بائیں تانکتا جھانکتا رہے، تو کیا خیال ہے بادشاہ سلامت اپنی توجہ اس کی طرف مبذول کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بادشاہ کی بھی توجہ اس سے ہٹ جائے گی، ہٹا لے گا وہ بھی، تو اس ضروریات کو وہ پوری نہیں کرے گا۔ تو نماز میں بھی ہمارا یہی حکم ہے کہ نماز ایسی پڑھیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، ورنہ
آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہماری دعاؤں کا معاملہ جب ہوتا ہے، آج کل ہم شکایت کرتے ہیں، وہ ہماری اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے ہم کہ ہم یہ کر جو رہے ہیں وہ معاملہ، ہماری نمازیں بھی بھاگم دوڑ والی ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ روزے رکھیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے روزوں کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ مثال بیان کی۔ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے میدان کارزار میں اترنے کے لیے ڈھال پہنی، مسلح ہوا، دشمن کے سامنے سینہ پر ہوا، سینہ سپر ہوا۔ ایسے میں دشمن نے حملہ وار ہونے کی کوشش کی، لیکن نہ تو دشمن کا وار اس پر کارگر ثابت ہوا، نہ ہی دشمن اسے اپنی گرفت میں لے سکا۔ یہ روزے کی مثال، روزہ رکھنے کی مثال۔ اللہ اکبر۔ روزہ ایک ڈھال ہے، نبی علیہ السلام فرمانا روزہ ڈھال ہے، یہ تمہارے قیامت کے دن شافی ہوگا۔ صدقہ دیں، اللہ کی راہ کے اندر صدقے کی مثال بھی بیان کی گئی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتا ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ذکر الہی زبان سے جاری رکھیں۔ یہ بھی فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں بھی تمہیں انہی 5 امور کی تاکید کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا، اور مزید 5 امور کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ کریم نے مجھے حکم دیا۔ وہ حکم کون سے ہیں؟ نمبر 1، نماز با جماعت کی ادائیگی، حاکم کی بات سنو، اطاعت کرو، ہجرت، جہاد، زمانہ جاہلیت کسی پکار جس نے جہنم کی گہرائی میں وہ جا گرا، یعنی جاہلیت کے زمانے کے دور کا آدمی بندہ کام کرنے لگے گا تو پھر وہ جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ جس نے الحمدللہ کہا، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ کہ دروازے کھل رہے ہیں۔ دیکھو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جس نے اللہ اکبر کہا، آسمان و زمین کے درمیان خلا ہے، اس کے لیے ثواب سے بھر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا، اس کے ثواب کی تو کوئی انتہائی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے ثواب کو کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کرو گے، جیسا ذکر کرو گے ویسا ہی ثواب پاؤ گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندہ جب اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی ویسا ہی ذکر کرتا ہوں جیسا بندہ نے ذکر کیا۔ بندہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب میں جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر معزز جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تم کہاں اور میں کہاں، میں اور آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا بھی یہ ذکر ہی ہے۔ اللہ اس کی برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی سی 2 منٹ اور لے لیں گے انشاءاللہ عزوجل، بڑے مزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس ذکر میں دیکھو یہ حدیث آئی تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم بھی تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ تو ہم اور تمہاری حیثیتیں اپنی آئینے میں دیکھو تو کیا ہیں، گناہ کے پوتڑے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہے، اور وہ ذکر کرتے کہتا کہو آمین، جب وہ کہتا ہوگا آمین تمہارے لیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا حدیث پاک ہے۔ جو بندہ پہلو کے بل بستر پر لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے آغوش نیند میں چلا جائے تو بیدار ہونے تک اس کا ذکر الہی میں مشغول ہونا لکھا جاتا ہے۔ کیا ترکیب ہے، رات کو سو تو یار دروشی پڑھتے سو جاؤ، نیند آ گئی، صبح کام بن گیا آپ کا 6-7 گھنٹے، جتنی زیادہ نیند کرے گا اتنا فائدہ اس کو، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ذکر سے مراد عفو و مغفرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخشش اور مغفرت نوازتا ہے، مطلب یہ ہے۔ آئیے آخر کے اندر 2 باتیں اور بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ دل کا ثقل، میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنیے، واہ واہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کو نکھارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ثقل ہوتا ہے، دل کا ثقل کھولنے کا اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم بن نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرے لیے تو یہاں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ تو شیطان کہتا ہے ہائے میرے اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں، نہ مشروب میں، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام جو ہے کھانے کے دسترخوان پہ تھے تو کھاتے کھاتے ایک صحابی بشری تقاضے کے تحت بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، کھانا شروع کر دیا، ایک دم یاد آیا تو حدیث پاک کہ بسم اللہ اول و آخر وہ پڑھ لیا کرو درمیان میں، آپ نے وہ پڑھ لی بسم اللہ۔ تو پھر سرکار نے جیسے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آ گئے،
اور دیکھا بھی اس صحابی کو، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یا کیا ہو، میں نے کوئی جیسی حرکت کھانے میں گر گیا ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے یا رسول اللہ کوئی خطا ہوگی. بولے نہیں خطا نہیں ہوئی. یہاں سے سب کو فرمایا سنو، ابھی اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی کھانے میں، تو شیطان خوش ہو گیا، اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ اب تو یہ کھانا مجھے ملے گا. اس نے جیسے ہاتھ ڈالنا چاہا، اس کو دعا یاد آ گئی، اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اول و آخر. شیطان نے سر پیٹنا شروع کر دیا. میں اس کے سر پیٹنے کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ہنسی آ گئی. اندازہ کیا آپ نے میرے دوستوں کس طرح کے سرکار علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. کاش کہ ہم اس پر عمل کریں تو برکت ہی برکت ہے ساری زندگی. سبحان اللہ. دیکھیں نا کیا فرمایا کہ دسترخوان پر بیٹھتا، بسم اللہ الرحمن پڑھتا تو شیطان کہتا ہائے میرا تو کھانا ہی گیا، میرا تو شربت ہی گیا، میرا تو مشروب گیا، اور ذلیل ہو کر وہاں سے چلا جاتا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آج ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یوم وصال ہے آج. اللہ بڑی عظیم شخصیت ہے، بلکہ ایک جملہ کہوں کہ وہ اسلام کی پہلی خاتون اول ہیں. ایسی خاتون نیور کبھی نہیں آئی. اتنی پاک طاہرہ، نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے، اسلام کے لیے جان و تن من قربان کر دیا. یعنی آج کے دور میں وہ اربوں پتی، دیر آر ملین پیپل، کوئی ہو نا، کوئی عورت یا کوئی آج کے دور میں کوئی مرد جسے ملین، تو اس کا 30 اور ہوتے ہیں، اور آپ ملینر تھیں. ساری دولت نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی اسلام کے لیے. اور اتنا 100 کنیزیں ہوتی تھیں ان کی خادمائیں. لیکن جب نبی علیہ السلام کے دامن میں آئیں تو حضور کی خدمت میں کھانا بنا رہی ہیں، سب ایسا کر رہی ہیں جیسے بس قربان جاؤں. آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا. یہ واحد عورت ہے جسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا. فرمایا یا رسول اللہ، یہ روزانہ اتنے پہاڑ پر، کہاں غار، آپ نے دیکھا یا وہ اپنا غار ہرا، کوئی چڑھے تو بتا دے، آج چڑھ نہیں سکتے، آج جوان کا بچہ نہیں چڑھ سکتا، جوان. اور حضرت خدیجہ روزانہ جاتی تھی کھانا لے کے سرکار کے لیے. جب وہ وہاں سے وحی اترتی کھانا لے کر جاتی تھی تو سرکار علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، یہ جو تیری اہلیہ ہے کتنی تکلیف کر کے کتنے پہاڑ چلتی آتی ہے، انہیں کہنا اللہ نے انہیں سلام کہا. یہ وہ خاتون تھی میرے دوستوں. آج ذکر آیا تو ہم نے بھی فائدہ اٹھایا. ان کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے. میرے دوستوں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اگر شروع میں پڑھنا بھول جائے تو وہ آخر میں پڑھ لے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ کھانے میں شیطان مل جاتا ہے. جب یاد آنے پر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان کھانے سے رک جاتا ہے، بلکہ کھایا ہوا کھانا بھی طے کر دیتا ہے اور کھانے کی برکت اثر نو ہو جاتی ہے. آخر کے اندر یہ جملے سنیے سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار محدثوں نے اس کو کلام کیا، اور سبحان اللہ یہ ہمارے سیکھنے کے لیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی ایک تابعی ابو محمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک تابعی ابو محمد فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی اے اللہ، تو نے اولاد آدم کے لیے گھر بنایا جن میں وہ تیرا ذکر کرتے، مسجد بنایا تیرا ذکر کرتے ہیں، میرا گھر کون سا؟ لعین ابلیس پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حمام تیرا گھر ہے، باتھ روم تیرا گھر ہے. ابلیس نے کہا الہ العالمین، اولاد آدم کے لیے تو نے مجلسیں بنائیں، میری مجلس کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بازار. ابلیس نے پھر کہا اللہ رب العالمین، تو نے اولاد آدم کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن پاک انہیں عطا کیا، میرے لیے کیا فرمایا؟ بولے دنیا کی شعر و شاعری. دیکھتے نا شعر و شاعری کرتے ہیں الٹی سیدھی، اللہ اکبر، یہ بھی شیطان ہی کام ہے. ابلیس اولاد آدم کے لیے گفتگو ہے، میری گفتگو کیا؟ ارشاد ہوا جھوٹ. ابلیس اولاد آدم کے لیے اذان مقرر ہے، میری اذان کیا؟ ارشاد ہوا میر، گانا بجانا، ناچ گانا. اولاد آدم کے لیے پیغمبر مقرر ہوئے، میرا پیغمبر کون؟ ارشاد ہوا جادوگر. واہ واہ. اولاد آدم کو کتاب عطا کی، میری کتاب کیا؟ ارشاد ہوا جسم کی تصویریں جو آپ شرٹوں پہ آج اپنے بچوں کو بناتے ہیں. سوچیں آپ کتنا بڑا عذاب ہے. بڑے فیشن کے طور پہ ہم اپنے یہاں تو ہو سکتا ہے بڑے نہ بناتے ہوں، لیٹ سے ہو سکتا ہے بناتے بھی ہوں. نماز فوت ہو جاتی ہے، تمہاری کیا فوت ہوتی ہے؟ بیچارے دوسرے کی تم فوت کرتے ہو. تم تو گئے گناہ گار کہ تصویریں کی شرٹ لے کے آتے ہو، سمجھتے ہو کہ بہت بڑا تیر مار لیا، میرا ریئل ایکٹر ہے، یہ میرا ریئل سمجھتا ہوں میں. یہ دیکھیں یہاں شیطان کی ایک کتاب ہے، ارشاد ہے، باری تعالیٰ ہے. یہ نہیں کہ کوئی
حدیث قدسی ہے. ابلیس اولاد آدم کی شکارگاہ مقرر ہیں. میری شکارگاہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا وہ عورتیں ہیں. اولاد آدم کے لیے کھانا بنایا. میرا کھانا کیا ہے؟ ارشاد ہوا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. آخر میں اولاد آدم کے لیے مشروب مقرر ہے. میرا مشروب کیا ہے؟ شراب. شیطان کے یہ سارے معاملات. اللہ رب العالمین جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے اللہ کریم رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم نے سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر ذکر کیا. بڑی شان والی ہیں. اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ام المومنین کے صدقے طفیل ہماری عورتوں کو نیک بنا دے. اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گھر والیوں کو نیک بنا دے. اپنے حبیب کے صدقے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جملہ جن کی جو نیک تمنا ہے اس رمضان مبارک میں اللہ ان سب کی پوری فرما. افطار کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. وہ فرماتے تھے